السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ذلنا ويا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما وبركة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وترضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، صدق الله العظيم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بے انتہا رحمتیں اور اپنی خاص شفقتیں اس امت پہ رکھی کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی عمل سے محروم نہیں رکھا۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے
اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص وظیفہ، ایک عمل عطا فرمایا، اور وہ عمل یہ ہے کہ اگر کسی بھی آزمائش میں، مشکل میں انسان گرا تو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اگر وہ پڑھ لے یا حفظ کر لے یا پڑھ کر یا لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو آسانی سے تبدیل فرماتے ہیں، اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ بلکہ سب سے بڑی مصیبت جو اس امت محمدیہ نے دیکھنی ہے، یعنی دجال کے فتنے کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن مغرب کی نماز سے پہلے یعنی جمعے کا دن ختم ہونے سے پہلے اگر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس سورۃ مبارکہ کی خاص فضیلت یہ ہے۔ تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور اس کی تعریف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں ہے۔ کجی سے مراد کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز واضح فرما دی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کتاب کے اندر ذکر تو ہوئی لیکن سمجھ سے باہر تر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اس ذکر کو بطور نصیحت کو آسان کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو کہ اس سے ادراک اور اس سے جو نفع ہے وہ حاصل کرنا چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اور بندے کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ کھڑی ہے یا قائم کی گئی ہے تاکہ ان کو ڈرائے، من لدنہ، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور بشارت دے ان مؤمنین کو، ان لوگوں کو، يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو کہ اعمال اچھے نیک کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور ان کا یہ عمل اجر حسنہ، ماکثین فیہ ابدا، اگر وہ اس پر ایمان نہ لائے یعنی کہ انہوں نے کفر کیا تو وہ ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ بیٹا بنانے کی جو عقیدہ خراب ہوا ہے لوگوں کا، ان میں سے ایک عیسائی ہے، نصارہ، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا گویا بیٹا سمجھا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ کی بیوی سمجھا ہے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھا۔ تو یہ جو لوگ کفر بولتے ہیں اور اللہ کے بیٹا ہونے کو وہ کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ قرآن ڈرائے، ان لوگوں کے لیے یہ نذیر یعنی کہ ڈر ان کو پیدا کرے۔ ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کے پاس کسی شے کا کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء، ان کے باپ دادوں کے پاس کسی چیز کا علم ہے۔ بڑی عجیب بات ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی کفار کے علم کی نفی فرما رہے ہیں کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کے پاس کوئی علم تھا نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی علم تھا۔ ہم تو مغرب میں مارے مارے پھرتے ہیں علم کے لیے، ہم تو لوگوں کی عیسائیوں کی چاکری کرتے ہیں علم کے حصول کے لیے، اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بھیجتے ہیں کہ ہم نے انگلینڈ بھیجا ہے، ہمارا بچہ انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، جرمنی سے ڈگری لے کر آیا۔ ہم تو بہت فخریہ انداز میں یہ بولتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے علم کی نفی فرما رہا ہے۔ کیوں؟ حقیقت میں علم ان کے پاس اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے علوم کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنی وحدانیت اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائی، یہ لوگ اللہ کے بیٹا بنا کر اس کی وحدانیت کو انکار کر رہے ہیں۔ ان کے نبیوں نے، ان کے انبیاء علیہم السلام نے ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تھا، لیکن یہ لوگ اس کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور اللہ کے بیٹا بناتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ اور یہود کیا کرتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اور اس وحدانیت یعنی توحید کا انکار کرنا گویا کائنات کا سب سے بدترین ظلم، اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص اللہ کو اکبر نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں بن کر اس کی مدد کر رہی ہیں، مریم اس کی بیوی بن کر اس کی مدد کر رہی ہے، عیسیٰ اس کی بیٹا بن کر اس کی مدد کر رہے ہیں، تو اگر وہ اللہ کو کمزور سمجھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کر لینا، کسی انسان کو کسی چیز کو شریک بنانا، یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کہ انسان کو کیا ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ جو کہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کے ساتھ ان چیزوں کو کہ جو خود مخلوق ہے ان کو شامل کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید کے اندر ہیں اور اپنے ساتھی جو ہم نشین قیدی ہیں ان سے فرماتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یا صاحب السجن، انہوں نے کہا اے میرے ہم نشین قیدیوں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، کہ یہ جو متفرق خدا تم نے بنا رکھے ہیں کہ آسمان کا، زمین کا، آگ کا، پانی کا، ہوا کا خدا الگ الگ تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے اتنے سارے خدا، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک واحد و قہار اللہ، ایک اللہ جو واحد بھی ہو قہار بھی ہو۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہو اور اس جیسا کوئی نہ ہو، واحد احد، اور ایک ہو دوسرا ہو نہیں سکتا، اس کا ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں، اس کا شریک نہیں، لا شریک لک۔ تم نے اتنے سارے جو متفرق خدا بنا رکھے ہیں، کیا یہ اتنے سارے خداؤں کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا یہ بہتر ہے یا بس ایک اللہ کی عبادت کرو؟ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ بھئی کبھی مندر میں جا کر عبادت کر رہے ہو، کبھی گائے کے آگے تم جھک رہے ہو، کبھی سورج کے آگے جھک رہے ہو، کبھی آگ کے آگے جھک رہے ہو، اتنے سارے تم نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ بہتر ہے یا بس مسجد میں آؤ اللہ کے آگے جھک جاؤ؟ یہ بہتر ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو شریک بنا لیا ہے اپنی عبادت میں۔ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، کس کی کرتے ہیں؟ ہم نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو کس کی نیت باندھتے ہیں؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم نیت باندھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن عین نماز کی حالت میں ہمیں دنیا نہیں چھوڑتی،
کبھی گھر کا خیال، کبھی بازار کا خیال، کبھی دکان کا خیال، کبھی بیوی بچوں کا خیال، کبھی بیماری پریشانی کا خیال گھیر لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ساری جو پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، یہ ہمیں اس عبادت جو کہ واسطے اللہ کے لیے ہم کر رہے تھے اس سے ہماری نظروں کو ہٹا دیتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز اللہ کے لیے نہیں رہ جاتی، کبھی وہ گھر کے لیے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے جب انسان سلام پھیرتا ہے نماز کے بعد تو کیا کرتا ہے؟ یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے یہ دے دے، مجھے وہ پریشانی ہے وہ دے دے۔ مانگنے میں حرج نہیں ہے، اللہ سے خوب مانگو، چاہے دین مانگو چاہے دنیا مانگو، اللہ قادر مطلق ہے، وہ دینے پہ قادر ہے، خوب مانگو۔ لیکن کبھی کبھار اللہ سے اللہ کو بھی مانگو، کبھی کبھار اللہ سے اللہ کو بھی مانگو۔ میرے حضرت سید علاؤالدین شاہ جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آج دنیا طلب ہے، دنیا کے لیے لوگ آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں شاہ صاحب مجھے میرے لیے یہ دعا کر دو، میرے لیے فلاں دعا کر دو، میرے لیے فلاں چیز کے لیے وظیفہ بتا دو، دم کر دو، درود کر دو۔ وہ اس لیے آتے ہیں، لیکن اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگنے والا تو کوئی آتا ہی نہیں۔ کوئی آتا ہے تو اپنی نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں، اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو عبادت کے اندر شامل کر لیا ہے۔ اور عبادت کے اندر شامل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو خدا بنا رہے ہیں، ہم ان کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ بنایا نہیں ہے ہم نے، ہمارے لیے گھر بار، ہمارے لیے بیوی بچے کوئی خدا نہیں ہے، ہم نے ان کو خدا نہیں بنایا لیکن سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں بیوی بچوں کی صورت میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر ان کو کوئی بیماری پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ان کا حق ادا کرنے کے لیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اگر دوا دارو کی جائے ان کے لیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نکلا جائے، کمایا جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اسی نکلنے کے لیے، پیسے کو کمانے کے لیے پیسے ہی کو سب کچھ سمجھ لینا کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، تو یہ خدا نہیں بنایا ہوا لیکن خدا سمجھ ضرور رہا ہے کہ اگر کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے؟ بھائی جس اللہ نے پیٹ دیا، جس اللہ نے یہ چونچ لگائی ہے وہی دانہ دے گا کہ نہیں؟ پرندہ بھوکا اڑتا ہے صبح اپنے گھونسلے سے، شام ڈھلے جب اپنے واپس گھونسلے میں پہنچتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا، کہیں سے وہ کما نہیں رہا، کوئی اس نے نوکری نہیں کی ہوئی، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے اس کو۔ رازق کون ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون سمندر کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ کو رازق سمجھے، اللہ کو رزاق سمجھے، ان چیزوں کو رزق دینے والا نہ سمجھیں کہ یہ دکان ہمیں رزق دے رہی ہے، کاروبار ہمیں رزق دے رہا ہے۔ لہذا اپنی اور اپنے ہر شے کی جس کی محبت ہو اس کی نفی مطلوب ہے، اس کی نفی مطلوب ہے، تبھی جا کر ہمارا یہ کلمہ پورا ہوتا ہے۔ ہمارا کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مطلب کیا اس کا؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ نفی ہے تمام آلہہ باطلہ کی، الا اللہ سوائے اللہ کی۔ اللہ ہی واحد و یکتا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی ہر شرک سے پاک ہے، کوئی اس کا ہم سر نہیں، ہم پلہ نہیں۔ تو جب تک نفی نہ ہو تمام آلہہ باطلہ کی تب تک اس بات نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ جو اللہ 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 کا ذکر بتایا ہے، یہ اسی لیے بتایا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ کے نام کی محبت، اس کا اس بات کی محبت
دل پر اتنی چھپ جائے کہ اسی اللہ اللہ کرنے میں تمام آلہہ باطلہ کی نفی ہو جائے. اور ایسا ہو جاتا ہے جب اللہ 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 ہر وقت کرتے رہو تو اللہ کا ذکر چھا جائے گا. ایک بچہ ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس میں پڑھتا رہے، کیا ہوگا؟ یہ چیزیں اس پر چھا جائیں گی. اور اگر انہی چیزوں میں وہ 1 ہفتہ، 10 دن، 20 دن، مہینہ یہ لگائے رکھے نا، گویا کہ اس کا چلہ کاٹے ان چیزوں کا، تو وہ پھر چھوٹا سا آئنسٹائن بھی بن سکتا ہے، سائنسدان بن جائے گا، پاگل ہو جائے گا وہ ان چیزوں میں. بات کیا تھی؟ یہ چیزیں اس کے دل و دماغ پہ حاوی ہو گئی، چھا گئی اس پر. بالکل اسی طرح اللہ کے نام کی ضرب اللہ 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 اتنا کیا جائے کہ اللہ کا ذکر چھا جائے. جب وہ ذکر چھا گیا، اب ہوا کیا؟ اللہ کے تذکرے سے یعنی ذکر سے اس کی محبت آ جاتی ہے. آسان مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم اگر املی کا یا کھٹی چیز کا یا لیموں کے رس کا تذکرہ شروع کر دیں، ہماری زبان پر ہلکی سی نمی آنے لگتی ہے کھٹاس کی وجہ سے. ہوتا ہے نا؟ میں آپ کے سامنے گول گپوں کا تذکرہ کر دوں کہ گول گپے بڑے مزے کے ہوتے ہیں، کھٹے پانی کے، تو زبان پر ہلکی سی نمی آ جائے گی. بات کیا ہے؟ تذکرے سے اس کی اثر آتا ہے، تذکرے سے اثر آتا ہے. املی کا تذکرہ ہوا، کھٹی چیز کا ہوا، اثر آ گیا پانی کا. تو کھٹی چیز کے تذکرے سے اگر اثر آتا ہے تو اللہ کا ذکر جو کہ تذکرہ کر رہے ہیں ذکر کی صورت میں، اس کا اثر نہیں آئے گا. جب اس کا اثر آئے گا تو ہوگا کیا؟ محبت آ جائے گی. جب یہ محبت آ جاتی ہے تو پھر اس محبت کی برکت سے تمام آلہہ باطلہ کی نفرت دل میں آ جاتی ہے. تو لا الہ ہو گیا پورا کہ نہیں؟ تو لا الہ الا اللہ اس بات اتنا ہو کہ نفی خود بخود ہو جائے. تو ہمارے مشائخ نے ہم مسلمانوں کو بھی، ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح متوجہ کیا کہ تم نے کچھ آلہہ باطلہ بنا رکھے ہیں اپنے قلب کے اندر، ان کی بھی نفی کرو. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ نہیں ہے ان کے پاس نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کسی چیز کا علم. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم کتنی بڑی بھاری بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. ان یقولون یہ بولتے ہیں الا کذبا صرف اور صرف جھوٹ. تو جو اللہ کے بیٹا بنا رہا ہے کوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور جو جھوٹا ہو اس کا علم بھی جھوٹا ہوگا. بھئی کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ہم اس کی ہر بات پر یقین کریں گے پھر؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کہہ بھی رہا ہوگا باوجود یہ کہ اگر سچ بھی بول رہا ہو پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ جھوٹ ہو، کیونکہ جھوٹا مشہور ہے. تو ہو سکتا ہے اس بات میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں. تو جن لوگوں کے بارے میں ان کا پیدا کرنے والا اللہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جو بولتے ہیں ان یقولون الا کذبا وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو جن لوگوں کو اللہ جھوٹا کہہ دے ہم ان کو سچا کیسے کہہ سکتے؟ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کافر بڑے اچھے لوگ ہیں، کافر بڑے سچے لوگ ہیں، وہاں کے معاشرہ بڑا اچھا ہے. بے شک کسی چند باتوں میں ایسا ہے، لیکن آپ ان باتوں کو بنیاد بنا کر باقی سب جھوٹ پر بھی ملمہ کاری نہیں کر سکتے. ان کا جھوٹ بدستور موجود ہے. جب تک وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور ہم نہیں اللہ کہہ رہے ہیں ان کو. تو جب تک وہ جھوٹے ہیں تو ان کی بات میں بھی وزن نہیں ہوگا، وہ پھر بھی جھوٹے تصور کیے جائیں گے. تو ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کا رہن سہن، ان کی
چال ڈھال، وضاقتہ، حجامت کا ان کا طور طریقہ، ان کے لباس کا طور طریقہ، وہ سارا اگر ہم وہیں سے لے کر ہم بڑے فخری انداز میں کہہ رہے ہوں کہ جناب ہم نے انگلینڈ کی جینس پہنی ہوئی ہے، چاہے 2 جگہ سے 4 جگہ سے پھٹی ہوئی، انگلینڈ کی جینس پہنی ہوئی، ہم نے باہر کی جینس پہنی ہوئی ہے، یہ کیپ ہے، یہ جناب نیو یارک سے آیا ہوا ہے، این وائی لکھا ہوا ہے اس پر، این وائی نیو یارک سے آیا ہے، تو ہم بڑے فخری انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ وہاں کی چیز ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے برا کہا ہو ان کی ہر شے بھی بری۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو لے کر استعمال کر لیں اور وہ استعمال بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو پھر ٹھیک ہے بھئی، وہاں کی جینس نہیں، وہاں کی اگر کوئی شلوار قمیض آ جاتی ہے تو پہنو، وہاں کا اگر کوئی ٹوپی آ جاتی ہے، کیپ نہیں ٹوپی آ جاتی ہے پہنو، وہاں سے بنا رومال امامہ آ جاتا ہے پہنو، کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جو چیز وہاں سے آئے اسے استعمال کرنے میں قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان سے کوئی فری کی چیز نہیں لے رہے، ہم اپنا پیسہ خرچ کر حلال کی کمائی کو خرچ کر کے ان کی چیز لے رہے ہیں، لہذا ان کی شے استعمال کرنا پھر اس معنی میں درست ہوگا۔ فَلَعَلَّكَ، اب جب یہ اس وجہ سے لوگ کفر بولتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، بہت اپنے دل میں ایک کڑن تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ایمان سے دور ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ ان کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا آپ اپنی جان کو ان باتوں کی وجہ سے آپ تباہ کر لیں گے، آپ اپنی جان کو ختم کر لیں گے؟ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنی جان کو ختم کر لیں گے۔ یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اللہ ہی ہادی اور مہدی ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، آپ نہیں دے سکتے، آپ صرف ان کے لیے دعا کریں۔ اور اس انداز سے، اس تربیت سے گویا کہ ہمیں بھی ایک چیز بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی اصلاح کی ایک فکر ہونی چاہیے، ایک دل میں تڑپ پڑھن ہونی چاہیے کہ بھئی کہیں میں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی جہنم کی طرف جا رہا ہو، کہیں میرے بیوی بچوں کی میں اصلاح نہ کر سکوں، ان کی تربیت نہ کر سکوں اور وہ جہنم کا ایندھن بنے جا رہے۔ اللہ نے حکم دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، اس آگ سے بچانا ہے ان لوگوں کو۔ لہذا ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اگر کاروان جنت میں شامل ہیں، جنت کے کاروان کی طرف ہمارا رخ ہے، تو ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر بار، ہمارے دوست احباب، ہمارے جتنے بھی اہل حقوق ہیں، ان سب کو بھی ہم جنت کا راہی بنائیں، ایک فکر ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو فکر ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو تسلی دیتے ہوئے اللہ یہ فرما رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے بنایا ہے زمین پر جو کچھ بھی ہے زینت، اس کے لیے زینت بخشتی ہے زمین کو، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اس زیب و زینت سے، اس آرائش سے انسان کو، ان لوگوں کو آزمائے کہ کون ان میں سے احسن عملا، اچھا عمل کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی اس چکا چوند روشنی میں انسان گم ہو جائے، کہیں بیوی بچوں کی محبت میں انسان ان کی گم ہو جائے اور اسے رب کی پرواہ ہی نہ رہے، نہ نماز کی فکر، نہ تلاوت کی فکر، کچھ نہ رہے، بس دنیا میں گم نہ ہو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم عنقریب کر دیں گے زمین کو چٹیل میدان، یعنی جب عذاب آئے گا تو جو یعنی قیامت کا نفخہ صور پھونکا جائے گا، نفخہ اول،
تو پھر اس میں تمام روئے زمین سب کچھ ختم ہو جائے گی، جعل دکن دکا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وہ پہاڑ روئی کے دھون دیے ہوئے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، زمین سب ختم ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے لیے اللہ یہ فرما رہا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ جو ہم نے زیب و زینت زمین کے لیے آرائش کے لیے بنائی تھی اسے ہم عنقریب چٹیل میدان بنا دیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ کو خبر پہنچی ان لوگوں کے بارے میں جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے، ان کے بارے میں خبر پہنچی، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ ہماری ایک عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ دونوں ایک ہی لوگوں کا اسم ہے، گو کہ اصحاب الکہف، کہف کہتے ہیں غار والوں کو، اور رقیم جو ہے یہ پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں اور پہاڑ کے دامن کو بھی کہتے ہیں رقیم۔ تو اس میں اس کے بارے میں اور روایات بھی آتی ہیں کہ جس میں 3 لوگ تھے جو کسی پہاڑ کی غار میں وہ رہ گئے تھے، اور جب اندر گئے پہاڑ کی غار میں تو ایک بڑے پتھر نے ان کو وہاں آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ اس کے اندر جب بند ہو گئے تو انہوں نے پھر اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ دیا اللہ سے کہ یا اللہ اس نیک عمل کی برکت سے یہ جو مصیبت ہے پتھر کی وہ ہٹا دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے پھر ان کی ایک ایک نیک عمل کی برکت سے اللہ نے اس پتھر کو آہستہ آہستہ سرکا دیا۔ تو ان کے بارے میں اصحاب الرقیم یہ کہا جاتا ہے، لیکن مفسرین کرام نے اس اصحاب الکہف اور رقیم کو ایک ہی معنی میں دیا ہے کہ وہ 7 افراد جو ایک ظالم جابر بادشاہ کے ظلم سے بچتے ہوئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر وہ ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے تھے، ان 7 لوگوں اور ان کے ساتھ جو شامل کتا تھا ان کو اصحاب کہف کہا گیا۔ اور یہ ایک بڑی نشانیوں میں سے تھے کہ اللہ نے ان کو 300 سال تک سلائے رکھا۔ سن 250 عیسوی میں یہ لوگ وہاں غار کے اندر گئے تھے اور سو گئے تھے، تو پھر سن 550 عیسوی میں 300 سال کے بعد ان کو وہاں سے جاگے، اور پھر جب وہ وہاں سے جاگے تو ان میں سے ایک شخص تھا یا ملیخا اس کا نام تھا، تو اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ اب وہ ظالم جابر بادشاہ ہے کہ نہیں۔ وہ جو ظالم بادشاہ تھا جس سے ایمان بچانے کے لیے یہ لوگ غار کے اندر جا گئے تھے، تو اس ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، دقیانوس، اور بہت ظالم تھا اور وہ کوئی چیز سمجھتا نہیں تھا یہ شرک کیا ہے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ کسی کو کہنا ہو کہ یہ ایسا پکا ہے اپنے غلطی پر کہ جیسے دقیانوس، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا۔ تو وہ جب یا ملیخا جب وہاں پہنچا اپنے ساتھ ریزگاری سکے لے کر، تو وہاں جا کر اس نے کھانا لینے کے لیے یہ سکے آگے کیے، تو جو دکاندار تھا وہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ سکے تو آج سے 300 سال پہلے کی کرنسی تھی، یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ تو اس نے پوچھا کہ بھئی بادشاہ جو ہے دقیانوس وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ اس کو تو مرے 300 سال ہو گئے، اور اب جو بادشاہ ہے اس کا نام بیداروس ہے، تو تم اب جو ہے وہ کون ہو، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے پھر اپنا قصہ سنایا۔ تو یہ اس جگہ کے شام اور اردن کے علاقے کی یہ غار تھا، تو یہ شام اور اردن کے جو باسی تھے رہنے والے وہ وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر جب ان لوگوں سے ملے تو پھر جو اس وقت کا بادشاہ بیداروس تھا وہ بہت صالح آدمی تھا، اور اس کی ہی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے ان اصحاب کہف کو جگایا تھا، کیونکہ اس کے دور میں لوگوں کے اندر شرک بھی پھیل رہا تھا اور قیامت کا انکار ہو رہا تھا، اور بعث بعد الموت یعنی جی مر کر اٹھنے کا انکار ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا کہ یہ لوگ راہ راست پر آئے۔ چنانچہ ان کو 300 سال کے بعد اللہ نے جگایا۔ اس کے دور میں لوگوں نے دیکھا تو پھر اپنے
جو غلط عقیدے تھے اس سے انہوں نے توبہ کری. انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جی مر کر بھی اٹھنا ہے، جس طرح یہ سو کے اٹھ گئے. 300 سال سوئے پھر اٹھ گئے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی قبروں میں سوئے ہوں گے تو اٹھیں گے. تو قیامت کا انکار کی نفی ان کی ہوئی. تو پھر جب یہ لوگ ان سے ملے، اب ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہمیں کچھ اور ہی سمجھ لیں. یہ تو اللہ والے تھے، یہ اصحاب کہف یہ بڑے اللہ والے تھے. چنانچہ انہوں نے پھر دوبارہ غار میں گئے، اللہ کی عبادت کی، دعا کی کہ یا اللہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر، ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں بھی ایک دعا آتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنے میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگی ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ اگر میں کسی فتنے میں مبتلا ہونے لگوں تو مجھے موت آ جائے لیکن فتنے میں مبتلا نہ ہوں. گویا کہ یہ فتنے میں مبتلا ہونا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ سے مصیبت ہی مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. ہر معاملے کے اندر اللہ سے عافیت مانگنی ہے. چنانچہ ایک بڑی نشانی ظاہر ہوئی. یہ لوگ دوبارہ سے اپنے غار میں گئے، اللہ سے دعا کری، اللہ نے ان کو سلا دیا اور وہیں ان کی پھر موت آ گئی. ان کو پھر وہاں پر ان کو غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا، اور یہ پھر ایک عجیب نشانیوں میں سے تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف. جب یہ اللہ کے سے دوبارہ جب جی مر کر اٹھے یا سو کر اٹھے تو دوبارہ سے کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کو پکارا. اذ اول فتیۃ الی الکہف. جب یہ کھڑے ہوئے اور اصحاب کہف نے کہا، فقالوا وہ کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ. اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں عطا فرما کوئی رحمت. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اور ہمارے لیے ہر کام کے اندر رشد اور ہدایت ہمیں نصیب فرما. تو یہ 10 ابتدائی آیات ہیں سورۃ الکہف کی. اس سے ہمیں بہت سے اسباب بھی ملے. اللہ ہمیں ہمارے عقیدوں کی درستگی ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان نصیب فرمائے، توحید پرست بنائے، شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ شرک خفی ہو، چاہے شرک اصغر ہو، چاہے اکبر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر سے پناہ مانگنے کا فرمایا کہ پناہ مانگو شرک اصغر سے، شرک خفی سے. صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل کے اندر دکھاوا پیدا کرنا، ریاکاری لے کر آ جانا کہ لوگ دیکھیں اور پسند کریں مجھے کوئی اللہ والا سمجھ لیں، میرے لیے ریڈ کارپٹ استقبال ہو، پھولوں کی پتیاں مجھ پہ نچھاور ہوں، کچھ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنا شروع کر دے. تو پناہ مانگو اس عمل سے کہ یہ شرک خفی ہے. اور یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اور کچھ سمجھنا یہ دراصل اللہ کے آگے پیش ہو جانا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا ہے. بتاؤ اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. اس کے سامنے کوئی یہ کہہ دے میں بھی جناب کچھ ہوں تو یہ تکبر ہے. اور اسی کو تکبر کو یہ شرک خفی کے زمرے میں بھی کہا گیا کہ یہ چھپا ہوا ایک شرک ہے. اللہ ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرمائے، توحید پرست اللہ ہمیں بنا دے. تو یہ جو ہم اللہ والوں سے اصلاحی تعلق اختیار کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ بر بنائے طبع بشری ہم سے اس قسم کے گناہ اور شرکیہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کبھی کہہ دیا کہ جناب اللہ کے تم پچھواڑے رہتے ہو، یعنی کوئی کہہ دے کہ میں اتنا دور رہتا ہوں، اپنے علاقے کا نام بتائے تو کوئی کہنے لگتا ہے لوگ خدا کے پچھواڑے رہتے ہیں، اور خدا کا پچھواڑا ہے ہی نہیں. اللہ کے پچھواڑے پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. تو کوئی کہ یوں کہہ دے تو اس نے بھی کفر کیا، یہ بھی شرک میں شامل ہے.
کوئی شریعت کی بات کو پیش کرے کہ قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے، اور اس کے سامنے کہہ دے کہ رکھ پڑے شریعت کو، میری بات سن، فقط کفر، اس نے بھی کفر کیا۔ لہذا بر بنائے طبع بشری انسان اپنی زبان سے اس قسم کے بول بول دیتا ہے، تو اس سے انسان استغفار کرے اور اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے یہ اصلاحی تعلق پیدا کیا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہماری توحید کو قائم رکھے اور شرک کی جڑ کاٹ کے رکھے۔ اللہ والے کیا بتاتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، تو پھر اللہ کی نسبت میں شامل ہر چیز سے محبت ہو جائے گی۔ پھر تم اس کو اللہ کی نسبت کے ساتھ لوگے، یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہو گئی، نہیں، اللہ کی محبت میں اس کو شریک کرو کہ مجھے اس شے سے محبت ہے کیونکہ اس کو اللہ سے محبت ہے، لہذا اس چیز کی محبت کو اللہ کے ساتھ نسبت دو گے۔ لہذا یہ اللہ والوں کی مجالس میں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق میں، ان کی صحبت میں یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم سب توبہ طائب ہو رہے ہیں، اور یہ بیت طریقت ہے، بیت توبہ ہے، ہم سب کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إلیہ۔ یا اللہ، میں نے تیری دربار میں تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، مجھے اس توبہ پر قائم فرما۔ یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کو مبارک فرمائے۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ساتھ جس نے آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، علیہ کے اندر داخل طریق کیا، اللہ سے دعا ہے کہ میرے حضرات کا فیضان آپ سب کی طرح منتقل اور منسوخ فرمائے، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ اس توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے، پکی سچی توبہ ہو، ٹوٹنے سے محفوظ رکھے، اور اگر کہیں ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ طائب ہونے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس توبہ کو ہم نے قائم رکھنا ہے، ٹوٹنے سے بچانا ہے،
لہٰذا ٹوٹنے سے بچانے کے لیے 5 وظیفے ہیں، اس کی پابندی رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو ٹوٹنے سے بچاتے رہیں گے۔ پہلا وظیفہ 5 وقت کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام رکھیں۔ دوسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھیں۔ تیسرا وظیفہ اپنے مشائخ سے منسوب جو شجرہ طیبہ ہے اس کو پابندی کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ چوتھا وظیفہ 3 تسبیحات استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں۔ درود شریف کی تسبیح 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں، اور تیسری تسبیح تیسرے کلمے تمجید کی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھیں۔ یہ تینوں تسبیحیں اسی ترتیب کے ساتھ جب ایک دفعہ مکمل ہوں تو پھر ایک دفعہ کہنا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ چوتھا وظیفہ، اور 5واں وظیفہ اللہ کا ذکر ہے۔ دل سے آدھے گھنٹے کے لیے اللہ 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 کرنا اور اسی کہے ہوئے کو سنتے رہنا۔ اللہ اللہ کرنا یہ ذکر ہے اور اس کو سننا یہ مراقبہ ہے۔ اس ذکر اور مراقبے کو کم سے کم 30 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ کرنا ہے۔ اس کو چاہیں تو ایک ہی نشست میں پورا کر لیں، یا چاہیں تو سہولت کے اعتبار سے اسے آپ وقت کو تقسیم کر لیں۔ کس طرح کرنا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنی گردن کو جھکانا ہے، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں اور یہ تصور رکھیں کہ اللہ کا نام اللہ آپ کے قلب پہ لکھا ہے۔ قلب روحانی دل کو کہتے ہیں، اس کا مقام بائیں بغل سے 6 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ قلب پر اللہ کا نام لکھا ہے، جس کی برکت سے آپ کا قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اذان دے دیجیے۔
حول اللہ لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو، ذکر کرنے کو، اپنی یاد کو یا اللہ قبول فرما. اس کی برکت سے ہم سب کی اصلاح فرما، نفوس کا تزکیہ فرما، ہمیں اپنی محبت اور اس محبت میں خلوص عطا فرما. یا اللہ صرف ہم تجھ سے تیرے لیے چاہیں. یا اللہ ہمیں اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شرک خفی، شرک اصغر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تکبر، عجب، خودبینی، یا اللہ اور جتنے بھی باطنی امراض ہیں وہ سب ہمارے دل کے اندر سے کھرچ کے نکال دے، ہماری اصلاح فرما دے. ہمیں اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اطاعت نصیب فرما، اور حضور علیہ السلام کی ہر سنت، ہر مسنون دعا، اس کا اہتمام رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے گھر بار کے اندر امن و سکون عطا فرما. ہمارے محلے کے اندر، ہمارے عزیز و رشتہ دار گھر بار کے اندر، سب کے اندر سکون اور اطمینان نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما، عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ معاشرتی زوال جو روز بروز بڑھتا چلا جا رہے ہیں، لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں تو تکار اور جھگڑے اور گالم گلوچ اور غصہ اور ہر قسم کی بری عادات یا اللہ معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں. یا اللہ ان کی اصلاح فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اس معاملے میں، اس میدان میں یا اللہ بالخصوص ہم اپنے گھر میں اور اپنے محلے میں جہاں کہیں بھی کوئی گناہ یا کسی گناہ کا کام دیکھیں اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کو ہدایت کی دینے کی کوشش کریں. ہادی تو تو ہے یا اللہ، اس کو ہدایت کا رستہ تو نے دکھانا ہے. بس ہم سے کوئی کوشش لے لے، ہم سے کوئی ایسا کام لے جس کی برکت سے تو بھی خوش ہو جائے اور تیرے بندے بھی جنت کے راہی بن جائے. یا اللہ ہم سب کو بھی جنت کا راہی بنا، کاروانی جنت میں شامل فرما. اور جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، نسبی، حبی، قلبی، روحی، یا اللہ اس کو بھی ہم جنت کا کارواں میں شامل فرما. یا اللہ سب سے راضی ہو، سب کو خیر و برکت نصیب فرما. اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لنا یا غفور، فاغفر لنا یا غفور. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.